أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى صدق الله العظيم. کل ہم نے سبق سنا سورہ طور کا، اور سورہ طور کا اختتام ہوا فسبحہ ادبار النجوم، کہ ستاروں کے پیٹھ پھیرنے کے بعد بھی آپ اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے نام کی تسبیح بیان کیجئے. تو سورہ طور کا اختتام ہوا ستاروں پر. کس پر؟ ستاروں پر. آج کی سورت ہے سورہ نجم. آج کی سورت کی شروعات بھی ہو رہی ہے ستاروں سے. کل کی سورت کا اختتام ہوا ستاروں پر، اور آج کی سورت کی جو نجم ہے اس کی جو شروعات ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے؟ ستاروں سے. سورہ نجم مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر بھی پچھلی سورت کی طرح مضامین. سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، پھر کفار مکہ کے کچھ عقائد جو بتوں کو پوجتے تھے اس کی تردید، اور پھر اس کے بعد پچھلی قوموں کی کچھ واقعات کہ مان لو تو اچھا ہوگا، اگر نہیں مانو گے تو جس طرح پچھلی قوموں برباد ہوئی تھی ان کا جو انجام ہوا تھا وہی انجام کیا ہوگا؟ تمہارا بھی ہوگا. والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ ڈوب جائے، جب وہ گر جائے. ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم تمہارے ساتھی نہیں بھٹکے، یا تمہارے ساتھی غلط راستے پر نہیں ہوئے. وما غوا، اور غوا کا ترجمہ کریں گے وہ نہیں بھٹکے، یا دوسرا ترجمہ کریں گے اس کا کہ راستے سے گمراہ نہیں ہوئے. کیا مطلب؟ کفار مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دین کی دعوت دی، تو کفار مکہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ محمد اپنے باپ دادا کے دین سے بھٹک گیا ہے. اور اس میں بھی دو جماعتیں بنی. کچھ کہنے لگے کہ غلطی سے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں جان بوجھ کر کے اس نے اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیا. اللہ نے دونوں کی تردید کی کہ ما ضل صاحبکم، ما ضل تمہارا ساتھی جو ہے غلطی سے بھی راستہ نہیں بھٹکا ہے، وما غوا اور نہ اس نے جان بوجھ کر کے راستہ چھوڑا ہے. اور پیچھے اللہ نے ستارے کی قسم کھائی. ستارے کی قسم کھانے کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کیا جوڑ ہے؟ اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جس طرح ستارے، کتنے ہی ستارے آسمان میں ہیں اور کتنی تیزی سے وہ چلتے ہیں، اور اتنی تیزی سے وہ چلتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا راستہ چھوڑتے نہیں ہے. ان کا ایک راستہ ہے، متعین راستہ ہے، وہ اس مقرر کیے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، کبھی راستے کو چھوڑتے نہیں ہے. تو بتانا یہ ہے کہ جس طرح وہ ستاروں کا اپنے راستے کو چھوڑنا ناممکن ہے، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے راستے، صحیح راستے کو چھوڑنا کیا ہے؟ ناممکن. جس طرح ستارہ راستہ بھٹکتا نہیں ہے، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستے سے بھٹکے ہوئے نہیں ہے. دوسرا ایک اور بات، ما ضل صاحبکم، یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا ساتھی. نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا، رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بیان نہیں کیا. یہاں ہی بتایا ما ضل صاحبکم تمہارا ساتھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کو کفار مکہ کو کہ جس آدمی کو تم جھٹلا رہے ہو وہ آدمی کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے. جو تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہے وہ کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے، تمہارے اپنے وطن کا آدمی ہے. یہیں پر پیدا ہوئے، یہیں پر جوان ہوئے، زندگی کا کوئی بھی گوشہ تم سے چھپا ہوا
نہیں ہے، تم نے بچپن بھی دیکھا، تم نے جوانی بھی دیکھی، اور یہاں تک کہ تم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانت داری کی وجہ سے الصادق الامین کہتے تھے، اور جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو اب تم ان کو جھٹلانے لگے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہارا ساتھی ہے۔ اور آگے وما ينطق عن الهوى، تمہیں پتہ ہے کہ نبوت سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم ان کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، ان کے ہر فیصلے کو ماننے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حجر اسود کے موقع پر جب تمہاری لڑائی ہوئی تو تم نے خود ان کو حکم بنایا اور ان کے فیصلے کو کیا کیا؟ تسلیم کیا، تو اب بھلا وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں وحی کے بعد؟ حالانکہ حد تو یہ ہے کہ وحی کے بعد جو بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، وہ بولتے نہیں ہیں عن الهوى اپنی خواہش نفس سے، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر وحی، وہی ہے، یوحا جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بھی بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ وحی کے مطابق ہی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ وحی آپ کو سکھاتا کون ہے؟ علمہ شدید القوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے یہ وحی شدید القوا، بڑی طاقت والا، بڑی طاقت والا۔ کون ہے؟ ذو مرتن، اور ذو مرتن اس کے دو معنی، طاقت والا ہے اور ذو مرتن مرتبے والا ہے، مرتبے والا ہے۔ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ دیکھیے اگر کوئی پیغام کسی کے پاس پہنچانا ہے تو جس کے ذریعے سے پیغام کو بھیجا جائے، جس کے ذریعے سے پیغام کو بھیجا جائے اس کے اندر دو صفتوں کو ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ ایک یہ کہ وہ امانت دار ہو، امانت دار ہو تاکہ وہ اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی چیز نہ ملائے۔ دوسرا وہ طاقتور ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ طاقتور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی آدمی اس پر غالب نہ آ جائے۔ اور کفار مکہ کا یہ اعتراض بھی تھا کہ اگر آپ کے پاس وحی آتی ہے تو آسمانوں سے آتی ہے، اتنی دور سے آتی ہے، تو ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی شیطان جبریل علیہ السلام پر کیا کرے؟ حملہ کر دے اور اس میں کوئی اور باتیں ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا امانت دار بھی ہے اور شدید القوا، سخت طاقت والا بھی ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ فاستوى، تو سیدھا ہو کھڑا ہوا، وهو بالافق الاعلى، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا۔ اور وہ تھے کون؟ جبریل علیہ السلام آسمان کے اوپر کے کنارے پر، اونچے کنارے پر تھے۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے، فتدلى، تو وہ لٹک گئی، یعنی اور زیادہ قریب ہوئے۔ فکانا، تو ہو گئی، قاب قوسین، دو کمانوں کے برابر، او ادنا، یہ اس سے زیادہ قریب۔ یہاں پہ جبریل علیہ السلام مراد ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زندگی میں اصلی شکل میں دو ہی مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر یہ ہے اور ایک مرتبہ آگے آ رہا ہے کہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ اور یہاں پر فکان قاب قوسین او ادنا، دو اتنی نزدیک آ چکے تھے جبریل علیہ السلام کہ جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اتنا قریب آ گئے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ ہے، یہ جو واقعہ اشارہ ہے واقعہ معراج کی طرف، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں معراج کا واقعہ مراد نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے، اللہ رب العزت مراد نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے مضمون چلا آ رہا ہے، جڑ رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو لہٰذا یہاں پر مراد ہوں گے جبریل امین علیہ السلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان صرف دو کمانوں کا فرق فاصلہ رہ گیا تھا، اتنی قریب آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ اوحا، تو انہوں نے وحی کی، الی عبدی، اپنے بندے کی طرف، یا اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحا، جو وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رآ، ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹا نہیں سمجھا، ما رآ، جو اس نے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی انسان دیکھتا ہے تو دل اس کو مانتا نہیں ہے، دل سے یقین اس بات پر نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو دل نے اس کا انکار نہیں کیا، جو دیکھا تو دل نے اس کا کیا کر لیا؟ یقین کر لیا۔ افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم ان سے جھگڑا کرتے ہو؟ او کافرو، تم ان سے جھگڑا کرتے ہو، کس سے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی ما، اس چیز پر، یرا، جو انہوں نے دیکھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے اس پر آپ کیا کر رہے ہو؟
جھگڑا کرتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور یہاں سے آگے بالاتفاق یقینی طور پر واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے. وَلَقَدْ رَآهُ, یقیناً انہوں نے دیکھا ہو اس کو, یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا, نزلۃ اخری, دوسری مرتبہ اترتے ہوئے. کہاں دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ یہ ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے بیری کا ایک درخت ہے. سدرۃ کہتے ہیں بیری کو, اور منتہا کہتے ہیں انتہا کی جگہ, یعنی آخری جگہ, یعنی انتہا. یہاں سے آگے فرشتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے, یہ آخری حد ہے فرشتوں کی, اس سے آگے فرشتے نہیں جاتے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھا. بس یہ دو مرتبے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا. انتہا جنت المأوا, اس کے پاس, کس کے پاس؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. جنت المأوا, ہمیشہ رہنے والی جنت ہے. پتہ چلا کہ جنت اور جہنم قیامت قائم ہونے کے بعد بنے گی نہیں, بلکہ وہ ابھی سے, جنت ابھی سے بنی ہوئی ہے, موجود ہے. کیونکہ آیت کہہ رہی انتہا جنت المأوا, اس کے پاس یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنت ہے. اذ یغشی السدرۃ, یاد کرو اس وقت کو, یغشی السدرۃ, جب بیری کو ڈھانپ رہی تھی. ما یغشا, وہ چیز جو ڈھانپ رہی تھی, کیا تھی وہ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس وقت سدرۃ المنتہا پر سونے کے بنے ہوئے پروانے گر رہے تھے. سونے کے بنے ہوئے پروانے اس کے چاروں طرف کیا کر رہے تھے؟ بیری کے چاروں طرف گر رہے تھے. اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس روز سدرۃ المنتہا کو سجایا گیا تھا. کس کے لیے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے. اس کو کیا کیا گیا تھا؟ سجایا گیا تھا. آگے ما زاغ البصر, اور نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی. وما طغا, اور نہ حد سے آگے بڑھی, یعنی جس چیز کو دیکھنا تھا اسی چیز کو دیکھا, دائیں بائیں نگاہ نہیں ہوئی. اور جس چیز کی جو حد, آخری حد تھی, جو اللہ رب العزت نے آخری حد مقرر کی تھی کہ بس یہیں تک دیکھنا ہے, تو وہیں تک دیکھا, اس سے آگے نظر نہیں گئی. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو کیا دیکھا؟ لقد رأى, یقیناً انہوں نے دیکھا. کس نے؟ یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. من آیات ربه الکبریٰ, اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا, بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں بہت قریب سے دکھاتے ہیں, بہت قریب سے. کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انبیاء دنیا کے حالات سے گھبراتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.